صاحب کے بارے میں نے تو دیکھا بھی، لیکن بہت سے لوگ اپنا ذاتی تجربہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے ہیں. ان کی شفقت، ان کا انداز گفتگو، ان کی سننے کی غیر معمولی صلاحیت کہ وہ لوگوں کو جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں پوری طرح سنیں، تو لوگوں کو یہ حوصلہ دیتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مکالمہ کریں. اگلی میری ملاقات جو ذرا زیادہ تفصیل سے مجھے یاد ہے وہ یہ کہ 1978 اور 79 میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیسر خورشید احمد صاحب وفاقی وزیر تھے پلاننگ کے محکمے میں. تو میں کراچی سے اسلام آباد آیا اور ان سے ملاقات کی ان کے گھر پہ. تو انہوں نے بڑی تفصیل سے مجھ سے ملک کے حالات کے بارے میں دریافت کی. اب 78 اور 79 میں آپ جان لیں میری عمر کتنی ہوگی، اور وہ مجھ سے ملک کے حالات میں دریافت کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں اور وفاقی وزیر ہیں. لیکن پھر بعد کی زندگی میں نے دیکھا کہ یہی دراصل ان کا ایک شخصی طور پہ غیر معمولی خوبی ہے کہ وہ مختلف قسم کے پرسپیکٹو مختلف لوگوں سے سنتے ہیں، اس کے بعد اپنی رائے قائم کرتے ہیں، یا جو رائے ان کی پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، ورنہ جہاں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو وہاں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. میرے خیال سے یہ وہ خوبی ہے جس کو ہم اگر دیکھیں تلاش کریں تو ہمارے معاشرے میں یہ کم ہوتی چلی جائے. یہ ابھی ان کے انتقال کے بعد ہی نہیں، ان کے انتقال سے پہلے بھی دسیوں لوگ یہ بات کرتے تھے. اور میں اگر سینٹ کے مختلف ارکان کے حوالے سے ذکر کروں تو ہم نے ریفرنس کیا فرد اللہ بابر صاحب، آپ جانتے ہیں خیالات کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں، پارٹی وابستگی کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے اپنا یہ احساس شیئر کیا کہ جب پروفیسر خورشید احمد صوبہ خیبر یا اس زمانے میں صوبہ سرحد تھا اس کی جانب سے سینیٹر بنے، اور یہ شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ پروفیسر خورشید احمد صاحب نے صوبہ سندھ، صوبہ خیبر اور صوبہ پنجاب تینوں جگہ سے سینٹ میں نمائندگی کی. تو فرد اللہ بابر صاحب کہتے ہیں مجھے سخت غصہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ قانوناً تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے صوبے سے بلانگ کرتا ہو اور کسی دوسرے صوبے کی طرف سے ممبر بن جائے، لیکن کہتے ہیں، الفاظ میں ان کے لیے دوہرا رہا، مفہوم دوہرا رہا، کہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں یہ اندازہ ہوا کہ وہ تو صوبہ خیبر کے یا صوبہ سرحد آپ یاد کر لیں، اس کے مفادات کا ہم سے زیادہ تحفظ کر رہے ہیں، حالانکہ میں تو اسی صوبے سے تعلق ہوں. پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ دسیوں معاملات میں ہمارے درمیان اختلاف ہوتا تھا، مکالمہ ہوتا تھا، لیکن وہ اس سارے کو سمیٹ کے اتفاق رائے کی کوشش کرتے تھے، اور اتفاق رائے نہ بھی ہو پائے تب بھی وہ یہ کرتے تھے کہ ذاتی احترام بھی موجود ہو اور اس ذاتی احترام کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. یہ بات فرد اللہ بابر صاحب نے کہی، یہ بات ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہی. ڈاکٹر شیریں مزاری اگرچہ سینٹ میں نہیں تھی لیکن تقریباً ارلی 2000 سے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں ان کا آنا جانا تھا. یہ بات مشاہد حسین صاحب نے کہی. مشاہد حسین صاحب اس معنی میں تو کوئی نظریاتی طور پہ شاید بہت دور نہیں تھے، لیکن بہرحال جماعت اسلامی سے تو ان کا تعلق نہیں تھا. یہی بات جاوید جبار نے کہی، جس کا نام اگر آپ نے سنا ہو تو وہ ایک بہت ہی ان کی جو شہرت ہے ایک اچھے پاکستانی کی شہرت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک آزاد خیال ہونے کی شہرت ہے، اور وہ برمدہ اس کا اظہار کرتے ہیں. یہی بات انہوں نے کہی اور ایک سے زائد دفعہ کہی، اور اس کی ساری ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور جو بڑی میں نے آج آپ کے لیے صبح یہ نکالا ہے کوٹ کہ جو رضا ربانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے 8ویں ترمیم کے بعد، اور اس 8ویں ترمیم کے جو اس کتاب میں اور چیزوں کے علاوہ 8ویں ترمیم کے متعلق کمیٹی میں جو لوگ موجود تھے ان کا فردن انہوں نے نام لے کے اکنالجمنٹ کیا اور اس کے بعد ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا. پہلے تو تفصیلی پیراگراف کے بعد انہوں نے ان ارکان کے نام کسی اور ترتیب سے نہیں یہ لکھا نہیں کہ اس ترتیب کی بنیاد کیا ہے، لیکن اس کو پڑھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹریبیوشن کی بنیاد پہ انہوں نے ترتیب بنائی ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے پروفیسر خورشید صاحب کے بارے میں لکھا ہے، اور میں انہی کے الفاظ دہرا دیتا ہوں، اس سے وہ خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ مخالف نظریاتی طور پہ پارٹی کے اعتبار سے، لیکن وہ مخالف اس چند ماہ کے تجربے میں جب 18ویں ترمیم پر ڈسکشن ہوا ہے
وہ اس کے بعد ان کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ. اور یہ خوبی ہے جو جس نے بھی ان کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈنس کیسی ہے. تو میں آپ کو یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل اسٹریٹ فارورڈنس کا مطلب یہ بنا لیا گیا ہے کہ آپ جتنا زور سے کسی کو گالی دے سکتے ہیں، جتنا زور سے اپنی مخالفت کا اظہار کر سکتے ہیں، جتنا زور سے آپ کسی کی تحقیر کر سکتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، یا اس کو چھوڑ. وہ کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، knowledgeable and practical. ان تینوں چیزوں، تینوں الفاظ پہ آپ جتنا غور کریں گے آپ کو ان کی خوبیاں. اچھا، with a broad outlook، یہ بھی بڑی اہم بات، with a broad outlook and the ability to think beyond party lines. اچھا، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور اگر یہ بات پیش کی جائے پروفیسر خورشید صاحب کے بارے میں تو بہت سے سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جس نے پوری زندگی مولانا مودودی اور پھر ان کی قائم کی ہوئی جماعت کے حوالے سے گزاری، تو وہ پارٹی لائن سے کیسے باہر ہوں گے؟ لیکن اگلے چند الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دس accommodating legislature acted with sagacity to overcome deadlocks. deadlocks پیدا کرنا خورشید صاحب کی طبیعت میں نہیں تھا. deadlock پیدا ہو جائے تو اسے کیسے ریزالو کیا جائے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ پالیٹکس جو ہے وہ تو نام ہی اسی کا ہے کہ آپ راستہ نکالیں. اور جب 17ویں ترمیم ہوئی ہے، اس سے پہلے 8ویں ترمیم ہوئی ہے، ان سارے مواقع پہ جب سول ملٹری ریلیشنز ماشاء اللہ ہٹے یا نہ ہٹے تو آپ ان کی تقاریر نکال کے دیکھیں تو اس میں وہ بار بار زور دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پالیٹکس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ راستہ نکالیں. جب آپ راستہ نکالنا چاہیں گے تو کہیں کچھ دو اور کچھ دو کرنا پڑے گا، کچھ انتظار کرنا پڑے گا کہ اگر فوراً نہیں مل رہا. His contributions to the project were substantial. یہ سب سے پہلے انہوں نے پروفیسر خورشید کا نام پک کیا ہے اور رضا ربانی کا. اچھا، یہ جو جب 18ویں ترمیم کا ذکر ہے تو مجھے یہ دہرانا اچھا لگتا ہے، آپ اس وقت ایک تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہیں، کہ یہ بہت اہم موضوع تھا، بڑا حساس موضوع تھا کہ ایک ملک کی تعلیم کو پالیسی کے اعتبار سے 5 خانوں میں تقسیم کر دیا جائے، کہ تعلیم کو صوبائی سبجیکٹ بنا دیا جائے اور وہ اپنے اپنے صوبے کی ہر ایک تعلیمی پالیسی بنا رہا. تو تعلیم کا شعبہ مرکز سے نکال کے اسے صوبوں کے سپرد کر دیا. ظاہر ہے لوگوں کے سیاسی مفادات، پارٹی وابستگیاں، اس میں کوئی ایک بھی کمیٹی ممبر ایسا نہیں تھا جو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ. واحد رکن جنہوں نے اس کو منع کیا وہ پروفیسر خورشید احمد صاحب تھے، اور انہوں نے نوٹ آف ڈسینٹ دیا. لیکن ان کے نوٹ آف ڈسینٹ دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ 2 اور ارکان تھے، احسن اقبال صاحب نے اور احسن ظفر صاحب نے، تو ان کے نوٹ کو انڈورس کیا، وہ جو ڈسینٹ نوٹ تھا. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو مسائل اس وقت وہ فورسی کر رہے تھے آج اس کی بہت سی جھلکیاں نظر آتی ہیں. یہ 18ویں ترمیم میں ان کا ایک غیر معمولی کنٹریبیوشن تھا جو اختلاف کی صورت میں سامنے آیا. لیکن وہ جو بات ہے کہ آپ ایکوموڈیٹ کریں، راستہ نکالیں، اس ایک اختلاف کی وجہ سے اور بھی کئی اختلافات ہوتے ہیں لیکن اس کو وہ ریکارڈ پر لائے ہیں. اس ایک اختلاف کی وجہ سے انہوں نے 18ویں ترمیم کے پروسیس کو ختم ہونے سے بچایا کہ ہم نوٹ آف ڈسینٹ کے ذریعے سے اسے کریں. آپ کے علم میں ہے کہ پروفیسر خورشید صاحب نے پی ایچ ڈی نہیں کی. شاید یہ سن کر فقرہ لوگوں کو ذرا سا عجیب لگے. انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی، وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے تھے UK، لیکن پھر پی ایچ ڈی نہیں کی. البتہ جس طرح سے انہوں نے اپنے علم کو، کام کو، تحقیق کو آگے بڑھایا تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کو 3 اعزازی پی ایچ ڈیز کی ڈگری ملی. 3 اعزازی ڈگریز ملی ہیں پی ایچ ڈی کی. اس کے علاوہ ان پر کئی پی ایچ ڈی مقالات ہوئے ان کی شخصیت پہ. ان کو پھر کئی ایوارڈز ملے ہیں جو ان کے علمی کام کی بنیاد میں. اس لیے آج جو کلچر بن گیا ہے اور جس میں تعلیمی ادارے بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں، مجھے یقین ہے پنجاب اسکول کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن آج جو تعلیم کے ماحول میں یہ ہو گیا ہے کہ صرف آپ ڈگری کے لیے عملاً پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پروفیسر خورشید صاحب کی تو اس سے بہتر مثال تو اس وقت کوئی نہیں ہو سکتی. فارملی انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں لی، لیکن پھر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ان کے پاس آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ علم کو صحیح اس کی روح کے ساتھ، اور احسان اللہ وقاص صاحب نے آج جو اہم بات بتائی ان کے الفاظ میں کہ علم حکمت کے بغیر علم نہیں ہے.
تو حکمت تو ظاہر ہے جن لوگوں نے بھی خورشید صاحب کو پڑھا ہے تو اس کو، اور پھر یہ ادارے بنانے کی بات کہ یہ ادارے بھی وہ بنائے ہیں کہ جن پر بھی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہو رہی ہیں، جن کے اندر پی ایچ ڈی کے طلبہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے ان کو پی ایچ ڈی مل رہی ہیں۔ اس لیے اس مخمصے سے لوگوں کو نکالنے کی بھی ضرورت ہے کہ ڈگری کے لیے نہ پڑھو، پڑھو تو اس لیے پڑھو کہ تم علم کی دنیا میں خدمت کرنا چاہتے ہو، حکمت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے نتیجے میں خود بخود ڈگریاں بھی آپ کے پاس آتی چلی جائیں گی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کچھ نکات بلکہ پہلے آ بھی چکے ہیں ڈاکٹر انیس احمد صاحب کی جانب سے، کاچا صاحب کی جانب سے، صرف میں ہیڈنگس پڑھ دیتا ہوں کہ جو ان کی شخصیت کا جب میں احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ تقریباً جو 50 سال کے لگ بھگ یا 48 سال اگر جو بھی ایگزیکٹ میں کہوں، اس میں جو ان کے ساتھ رابطہ رہا، اور اس 48 میں سے 1979 سے 2025 تک یہ تقریباً 46 سال بن جاتے ہیں۔ یہ 46 سال بالکل روزمرہ کا رابطہ رہا، تو اس کے دوران میں نے انہیں کیسا پایا، شاید فہرست بھی کافی اور لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس مجلس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ چند نکات آپ کے ساتھ پیش کروں۔ آخری ملاقات میری ہوئی تھی اس سال فروری 2025 میں، اور میں یو کے گیا تھا تو بنیادی طور پر اسی لیے گیا تھا کہ ان سے مل لوں، ان کے احساسات اس وقت کے جو بھی ہیں اسے سمجھ لوں، اور یہاں یہ دلچسپ بات بھی میں آپ سے شیئر کر لوں کہ ہم نے کئی مہینے پہلے سوچا تھا، پھر جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام سوچیں تو اس کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے وسائل آپ کو درکار ہوتے ہیں، تو ہم نے بنیادی وسائل کا اہتمام کرنے کے بعد پروفیسر خورشید احمد صاحب کا ایک AI بوٹ ہم بنا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جون کے مہینے میں ہم اس کے پہلا ورک ان پروگریس ہے ابھی، لیکن اس کا پہلا ورژن لانچ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی، اور یہ وہ وقت ہے فروری کا مہینہ کہ میں واضح طور پہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم وہ بولنے میں بڑی مشکل محسوس کرتے ہیں، مختصر جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کا سانس پھول جاتا ہے، ٹیلی فون پہ بھی جب بات ہوتی ہے تو ہم اسی طرح سے محسوس کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے بوٹ کا تعارف میں پہلے کرا چکا تھا، تھوڑا سا میں نے ان کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کیا اور ان سے کہا کہ آپ کوئی سوال کریں تو دیکھیے یہ کیا جواب دیتا ہے۔ تو وہ تو انہوں نے خود تو سوال نہیں کیا، لیکن ان کے بچوں میں سے کسی نے سوال کیا اور اس سوال کا جواب سامنے آ گیا۔ انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا یہ تو اس طرح سے چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں، اور اب تک کوئی 50,000 سے زائد صفحات کا لوازمہ ہم اس کا حصہ بنا چکے ہیں، میرے خیال ہے اس سے 3، 4، 5 گنا چیزیں ہوں گی جو ابھی ہمیں اور جمع کرنی ہے۔ تو جب میں نے ان سے کہا کہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، نئے نئے واقعات ہو رہے ہیں، اور مثال میں نے انہیں یہ دی کہ دیکھیے فلسطین یا غزہ کے مسئلے پہ اگر آج ہم آپ کی پرانی تحریروں میں سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو اصولوں کی بنیاد پہ ہمیں بالکل اچھی تحریر مل جاتی ہے، اور آج بھی آپ اسے پڑھیں تو لگتا ہے آپ بالکل یہی بات کرنی چاہیے، لیکن اس میں آپ کی تازہ جو یہ غزہ کی صورتحال ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں آپ کو جتنی بھی اس وقت یہاں بیٹھ کے لیٹے لیٹے کچھ ہمت ہو تو آپ ان میں 20 سوال دے کے آیا تھا کہ آپ ان 20 سوالوں کا جواب اگر دے سکیں ریکارڈ کروا دیں۔ انہوں نے فوراً آماد کی ظاہر کی، پھر ہم نے ظاہر لاجسٹکس کا انتظام کیا اور وہ 20 سوالات کا جواب تو نہیں دے سکے کیونکہ اس عرصے میں ان کی طبیعت بہت زیادہ اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن بالآخر الحمدللہ انہوں نے کئی سوالات کے جوابات دے دیے جو ابھی 2، 3، 4 روز پہلے مجھے ملے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو، تو یہ ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوگا حالات حاضرہ کے اعتبار سے جو اس موقع پہ سامنے آنا چاہیے۔ اللہ نے چاہا اور یہ جیسے ہی ہوگا بوٹ کا سلسلہ تو آپ اللہ کو بھی اطلاع کریں۔ میں وہ جو چند پوائنٹس ان کی شخصیت کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا، ان سے جب بھی بات کوئی کرتا تھا، بہت سے لوگ آتے تھے ان سے بات اور سوال جواب بھی کرتے تھے، ایک طرح سے اکثر مواقع میں وہ مجھے بٹھاتے بھی رہے، ان کا اپنا طریقہ تربیت بھی تھا، اس میں ایک تو مسلسل وہ اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے، اسلامی تحریک سے اپنی وابستگی کا جو وہ ایک طرح سے اس کی تحسین کر اس کا شعور ان میں ان کو جو پیدا ہوا، ان نکات میں سے وہ سب سے زیادہ یہ کہتے تھے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اگر جیسے تحریک سے وابستہ نہ ہوتے تو زندگی میں کیا مقصد ہوگا، کچھ کاروبار، کچھ ادارے، یہاں ادارہ سازی کی بات ہو رہی ہے تو بتائیے ان کے قائم کیے ہوئے سارے ادارے آپ دیکھ لیں، کہیں ان کے بچوں میں سے کوئی نظر نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی
تو اس لیے کہ اس کا کوئی خاص رول ہوگا جس کو انہوں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ کسی نہ کسی حیثیت میں وہ ہوگا، لیکن وہ میرٹ پہ ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ ان کا بیٹا ہے یا ان کی بیٹی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ بامقصد زندگی اور اس کے اندر انسٹیٹیوشن بلڈنگ یا ادارہ سازی کا جس کا ذکر کیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ٹائم مینجمنٹ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو انہوں نے کہیں تحریر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہ اس لیے شیئر کر لوں کہ مولانا مودودی سے ان کا یہ بڑا گہرا تعلق تھا کہ مولانا مودودی سے انہوں نے شعوری اور غیر شعوری طور پہ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کراچی میں مولانا کی اس خدمت کو ادا کرنے کا موقع ملا کہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، اور پروگرام کا عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے، ملا ازم کیا ہے، ملا ازم کیا ہے، اور اس میں مولانا مودودی نے تقریر کرنی تھی۔ تو مجھے مولانا مودودی کو گاڑی میں بٹھا کے لے جانا تھا، ڈرائیونگ میں نے کرنی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لیٹ ہو گئے ہم لوگ، آخری 8-10 منٹ جو گزرے ہیں، 10-12 منٹ، تو مولانا مودودی کو میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بہت کم مواقع میں نے دیکھا ہوگا کہ انہیں اس سے زیادہ اضطراب تھا۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ خورشید میاں کیا مطلب، مولانا نے کہا کہ وہ خورشید صاحب نے کہا کہ دراصل رش ہے تو اس لیے دیر ہو رہی ہے۔ مولانا نے کہا خورشید میاں اگر یہ رش ہونا تھا تو آپ کو چند منٹ پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ اگلی بات جو کہی وہ اور بھی بڑی اہم ہے کہ خورشید صاحب نے یہ کہا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم پہنچے تو لوگوں نے بھی انتظار نہیں کیا تھا، ہمارا 2-3 منٹ پہلے پروگرام شروع کر دیا جو وقت تھا اس کا۔ یہ وقت کی پابندی جو ہے اگین اس کا تعلق مقصد زندگی سے، کیونکہ جس کا کوئی مقصد زندگی ہے وہ خاموش نہیں بیٹھا رہتا۔ اور یہ جو بیک ٹو بیک ہم نے دیکھا کہ خورشید صاحب کی مصروفیات ہوتی ہیں، اس بیک ٹو بیک مصروفیات میں وجہ یہی تھی کہ آپ کے پاس کرنے کے بہت سارے کام ہیں جو آپ نے اپنے مقصد زندگی کے تحت سامنے رکھے ہیں، تو آپ ہر اس کام کو جو آگے کرنے کا ہے اس کے لیے آپ نے ٹائم سلاٹ رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر پہلے ٹائم سلاٹ سے آپ فارغ نہیں ہوں گے تو اگلا کام آپ کیسے کریں گے؟ تیسری چیز جو میں اسی سے ریلیٹڈ ہے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ، وہ ہے ترتیب اور سلیقہ زندگی۔ یعنی مجھے ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، 2 مرتبہ ہم نے حج ساتھ کیا، اور اس طرح لاہور آنے جانے میں تقریباً ان کے ساتھ آتا جاتا تھا، اور یہ 1988 سے لے کے 2016-17 تک جب تک وہ یہاں سے ہم گئے۔ تو اس میں تو آدمی بہت سفر میں تو پہچانا جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ضرورت کی جو ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ گھر سے ساتھ لے کے نہ چلے، کبھی ایسا نہیں ہوا، صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا، لیکن اس میں بھی ان کی زندگی کا ترتیب اور سلیقہ نظر آ رہا تھا کہ UK سے انہوں نے آنا تھا۔ UK سے عام طور پہ ظاہر ہے وہ اسلام آباد ہی آتے تھے، لیکن یہاں لاہور میں ایک نشست تھی جس کے لیے ان کو یہاں لاہور پہنچنا تھا، تو ان کی بکنگ UK سے لاہور کے لیے۔ تو انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا اور کہا کہ اس مرتبہ وہ جو کمرے کے اندر الماری کی چابی ہے وہ تو اسلام آباد میں ہے، تو تم جب آؤ گے تو اپنی چابی ساتھ لے آنا، کیونکہ میرے پاس چابی نہیں۔ یہ جو زندگی میں ترتیب اور سلیقہ وہ عموماً لوگوں کو ٹپ دیا کرتے تھے، جہاں بھی VIP لاؤنج سے وہ سفر کرتے تھے، چونکہ سینٹ کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز حاصل تھا، تو ہمیشہ سامان اٹھانے والے کو وہ ٹپ دیتے۔ ٹپ کے لیے کبھی ایسا نہیں تھا کہ وہ گھر سے جتنے پیسے ٹپ کے طور پہ دینا چاہتے ہیں وہ والا نوٹ ان کے پاس موجود نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ چونکہ ان کی ضرورت۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی زندگی کمرے کے اندر رہتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ان کا ہمیشہ جو پہلے دن ہی میں جب پہلی رات مجھے یاد ہے صبح اٹھے تو میں نے چاہا کہ میں ان کا بستر طے کر دوں، انہوں نے مجھے سختی سے روک دیا۔ آخری دنوں کے علاوہ وہ سامان اٹھانے سے بھی روک دیتے تھے جب آپ سفر۔ تو یہ زندگی کا جو ترتیب اور سلیقہ ہے۔ سینٹ یہ ان کی انکلوسیوٹی کا معاملہ جو ہے یہ میں سینٹ کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے میں اس نقطے پہ زور دینا چاہوں گا کہ وہ بہت اچھی طرح توجہ دے کے بات سنتے تھے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ بات کر رہے ہوں تو آپ کو یہ لگے کہ وہ تو دراصل ان کا ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا مسئلہ ہو چاہے وہ بڑا مسئلہ ہو۔ اسی طرح سے گورننس اینڈ مینجمنٹ یہ 2 مختلف چیزیں، اور آپ کسی بھی ادارے میں ہوں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اکثر اوقات گورننس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ وہ مینجمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں، اور مینجمنٹ میں بھی وہ مائکرو مینجمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خورشید صاحب اس میں بڑے کلیئر تھے، ان کو مینجمنٹ کے رول کو کہاں ختم ہونا ہے اور کہاں شروع ہونا ہے، اور گورننس کے رول کو کہاں شروع ہونا ہے اور کہاں ختم ہونا ہے۔ فارگیونگ اینڈ فارورڈ لوکنگ یہ میں نے ایک عنوان بنایا ہے۔ بڑی بڑی غلطیاں ہمارے سامنے آئی لوگوں کی، ظاہر ہم سے بھی ہوتی ہوگی، لیکن وہ
نظر انداز کرنا جانتے تھے. اور میں اس کے دوبارہ اس سے ریلیٹ کروں گا. اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا آبجیکٹو آف لائف ہے تو آپ غلطیوں کو کتنی دیر تک پیٹیں گے؟ غلطیوں پہ آپ غصہ کریں تو غلط. ابھی مجھے کل پرسوں ایک دوست نے بتایا جو ویسے پہلے تو ڈان ٹریولز ہی ان کے انتظامات کرتے تھے سفر کے، لیکن بعد کے ادوار میں اسلام آباد میں جو ایک کمپنی والے تھے وہ سفر کا انتظام کیا کرتے تھے ان کے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نے ان کی بکنگ کرائی اسلام آباد سے پیرس اور پیرس سے روم یعنی اٹلی. کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا اور اس زمانے میں اتنے فاسٹ مینس آف کمیونیکیشن نہیں تھے. تو پیرس میں جب وہ پہنچے تو آگے کوئی فلائٹ نہیں تھی ان کے لیے، ظاہر واپس آنا پڑا. تو میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے بلایا، میں تو ڈرتا گیا تھا، پتہ نہیں پروفیسر صاحب کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا بھائی میری تو کانفرنس بھی وہ رہ گئی، میں تو گھومنے پھرنے تھوڑا جا رہا تھا، آپ کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے، دیٹس انف، اس سے آگے کوئی بات نہیں. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ ایسے مواقع پہ کیا کرتے ہیں. یہ بات اور ایک اہم میں کہنا چاہوں گا کہ معاملات پہ تجزیہ کرتے ہوئے آج کل ہم لوگوں کا ایک عام معاشرے کا مسئلہ ہو گیا ہے، اور اس میں اسلامی تحریک سے متعلق لوگوں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ ایونٹس کے طور پہ تجزیہ کر کے رائے قائم کرتے ہیں اور پھر اس پہ اظہار خیال بھی کرتے ہیں. اس پہ رائے قائم کرنے کے بعد بڑی سخت پوزیشنز بھی لے لیتے ہیں. خورشید صاحب کی تحریریں آپ دیکھ لیں جو آج بھی موجود ہیں، خورشید صاحب کی تقریریں سنیں اگر ریکارڈنگ میں موجود ہیں، اور ان سے جن لوگوں کا بیس جوڑ رہا ہے وہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ وہ پہلے مختلف اطراف سے چیزوں کا علم حاصل کرتے، معلومات حاصل کرتے، اور ایک بڑے دائرے میں، چونکہ کوئی واقعہ جو ہے اس کے پس منظر میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں، اگر ان تمام عوامل کو سامنے نہ رکھا جائے اور وہ جو ظاہر میں واقع کے عوامل ہیں آپ اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں تو بالعموم فیصلہ غلط ہو جائے گا. اس لیے بعض اوقات وہ مضامین لکھتے تھے اور لوگ تبصرہ کرتے تھے کہ آپ کی تحریریں بڑی لمبی ہوتی ہیں. تو لمبی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ تمام یعنی اس منظر نامے کا کہ جہاں سے بہت سے عوامل جنریٹ ہیں، وہ تاریخی بھی ہو سکتے ہیں، وہ جغرافیائی، وہ سیاسی اور سماجی، کئی طرح کے ہوتے ہیں. اور یہ میرے خیال سے بہت اہم ہے کہ وہ لارجر پکچر دیکھ کے اور فیصلے کرنے کی کوشش کی جائے. یہ تو بات بہرحال سب لوگ نے نوٹ کی ہوگی، میں صرف دوہرا رہا ہوں اور بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ اپنی پسند ناپسند کی بنا پہ، لیکن کسی بھی وقتی کیفیت میں کام ایسے لوگوں کے سپرد ہو جاتا ہے جو اس کام کے اہل نہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، اور اسی سے ریلیٹڈ وہ بات بھی ہے کہ اگر ان کے بچوں میں سے، اولاد میں سے اگر کوئی کسی کام کی اہمیت نہیں رکھتا تو وہ محض اپنے تعلق کی وجہ سے اس سے آگے نہیں آئیں گے. پھر بچے ہی نہیں، ان کے ساتھ جتنے لوگوں کا بھی رابطہ تھا ان میں سے بھی ظاہر ہے کچھ ان سے بہت قریب تھے، ان سے اتنے قریب نہیں تھے، اس میں یہ فارمولہ ہوگا. میں یہ ضرور ذکر کرتا ہوں کہ مولانا مودودی سے تو ان کا بڑا غیر معمولی تعلق تھا، اور وہ اپنے تعلق کی اس ترتیب میں یہ بتاتے ہیں کہ اپنے والد کے اور مولانا مودودی کے تعلقات کے حوالے سے سب سے پہلی مجھے جو یادداشت ہے مولانا سے ملنے کی وہ کوئی 7-8 برس کی عمر کی ہے کہ جب مولانا ہمارے گھر آئے، تشریف لائے، تو میرے والد نے مجھ سے یہ کہا کہ نظم سناؤ. تو میں نے ان کے سامنے نظم پڑھی اور مولانا نے اس پہ بڑے پروکار انداز میں اس کی تحسین کی. پھر دوسری ملاقات یہ بتاتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر تشریف لائے، اور وہاں ہمارے گھر میں یہ چند سالوں بعد کی بات ہے، شاید پاکستان بننے کے بعد، اس میں مولانا کی موجودگی میں ہم نے نماز پڑھی گھر پہ. تو والد صاحب نے مجھے بلا کے کہا اقامت تم کرو. اور پھر تیسری ملاقات یہ بتاتے ہیں اپنی کہ مولانا اجنا میں درس دیا کرتے تھے، ہم اس درس میں جایا کرتے تھے، اس درس میں نے شرکت کی، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس کی لذت اور اس کی جو کیفیت ہے میں آج بھی یاد کرتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے درس کے بعد مولانا سے کہا کہ مولانا آپ سے میرا ایک خاندانی تعلق بھی ہے. مولانا نے دریافت کیا وہ کیا خاندانی تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کے دوستوں میں سے ہیں. مولانا نے مجھے گلے لگایا اور اس کا بھی کچھ حصہ بڑے محبت بڑے انداز میں ذکر کرتے ہیں. مولانا کے ساتھ تو تعلق ان کا یہ تھا، اور بعد کی زندگی میں ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اقبال کی شاعری کے حوالے سے وہ زور دے کے یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی میں اقبال کی شاعری سے متاثر تھا. اکبر الہ آبادی کی شاعری کو میں
کہتے ہیں مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار یاد تھے اور میں ان کا برمحل استعمال کرتا تھا. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. میں آخری بار جو ہے وہ پنجابی اسکول کے حوالے سے کرتے ہوئے لیکن ایک دو شاید اینیکڈوٹس کے طور پہ چیزیں آ جائیں تو اچھا ہے. اور چونکہ ہم تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہیں, مطالعہ اور کتاب یہ تو سمجھیے کہ خورشید صاحب کی زندگی کا دوسرا نام ہے. اور یہ کم از کم 3 آدمی مجھے ایسے ملے ہیں, اور یہاں ہمارے بھائی سلیم منصور خالد صاحب بیٹھے ہیں, مجھے یقین ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا ان کا معاملہ. ایک پروفیسر مسلم سجاد صاحب کہ ان کو دورے طالب علمی میں خورشید صاحب نے کہا ہوا تھا کہ تم کو جو کتاب نظر آئے وہ 2 کتابیں دے دو, ایک اپنے لیے ایک میرے لیے. ایک اسی طرح کراچی میں میاں نور القادر ہوا کرتے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ خورشید صاحب نے ہمیں دورے طالب علمی میں پیسے دیے ہوئے تھے کہ جب کتاب ملے تو دے دو, ایک اپنے لیے ایک میرے لیے. ابھی مجھے پارلیمنٹ کی لائبریرین نے, پارلیمنٹ کے لائبریرین نے مجھے بتایا کہ خورشید صاحب نے میرے پاس پیسے رکھوائے ہوئے تھے کہ جب تم مارکیٹ جاؤ کوئی کتاب نہیں آئے تو میرے لیے بھی لے لیا کرو. اور یہ کہتے ہیں لائبریرین صاحب کہ جب میری وہاں سے ریٹائرمنٹ ہو گئی اور میں کراچی جا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پیسے واپس لے لیں, میرا حساب کلوز کر دیں. انہوں نے کہا نہیں رکھو, کراچی میں بھی تو کتابیں ملتی ہیں تو مجھے بھیجتے رہے. تو یہ ان کا کتاب کے ساتھ غیر معمولی تعلق تھا, اور یہ مطالعے کے بغیر تو جیسے جتنا وہ کچھ کرتے تھے کر نہیں سکتے. اسی طرح یعنی اشعار علامہ اقبال, اسی طرح علامہ اسد, اس کا وہ ذکر کرتے تھے علامہ اسد کا, اور کہتے تھے کہ میں نے اقبال اور علامہ اسد سے مغرب پہ جو تنقید انہوں نے کی ہے اس کو سمجھنے میں میری مدد کی ہے. اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. بچپن میں ان کے گھر پہ اخبار جو آتا تھا اس کا بھی وہ ذکر کرتے تھے. تو اینیکڈوٹس میں نے یہ مطالعے کی طرف جو گیا تو اس حوالے سے گیا کہ مجھے یاد آیا جب آخری سالوں میں ایک آنکھ کا آپریشن ہوا تو آنکھ کے آپریشن کے موقع پہ وہ ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ آنکھ ڈھکی بھی رہتی ہے بعض اوقات کے لیے. تو ایک دوست ان کی عیادت کے لیے گئے اور عیادت کے دوران انہوں نے یہ کہا, بعد میں تو ویسے بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کی وہ آنکھ ضائع ہو گئی اور دوسری آنکھ سے بھی بیماری بہت حد تک چلی گئی. تو دوست نے ان سے کہا کہ خورشید صاحب آج کل مطالعے کا سلسلہ کیسا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. اور ہم نے دیکھا کہ آخر وقت تک وہ پڑھنے کا سلسلہ ان کا اسی طرح جاری ہے. اس طرح ایک دو چیزیں ہماری ایسی چھوٹی چھوٹی سے آپ کے لیے مفید ہوں گی اور آئندہ یادداشت میں رہیں گی, اور اس سے ہم ان کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں. مثلاً اگر میں ایک دو چیزوں کا انتخاب اس میں سے کروں, ہمارے دفتر میں ایک بزرگ ہوتے تھے جن کا ماضی میں پولیس سے تعلق رہا, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میدان ہی ایسا ہے کہ آپ کتنی اچھے کیوں نہ ہوں, آپ کو لب لہجے میں بھی سختی ہوتی ہے, آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کا بھی ایک عادت ہوتی ہے, اور بڑے سخت الفاظ میں لوگ بات کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ انٹرو کام پہ ان صاحب نے فون ملایا, اور اپنے طریق انہوں نے فون ملایا اس بندے کو جہاں جو چائے لے کر آیا. خورشید صاحب نے فون اٹھایا تو اس سے قبل کہ خورشید صاحب کچھ کہتے اور وہ صاحب آواز پہچان جاتے, انہوں نے کہا میرے کمرے میں چائے اور ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے فون کر دیا. ظاہر ہے بڑے افسر اسی طرح بات کیا کرتے.